باب الجہر بقراءۃ صلاۃ الصبح وقالت ام سلمہ طفت وراء الناس والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ویقرأ بالطور. باب کا نام ہے الجہر بقراءۃ صلاۃ الصبح، صبح کی نماز میں قراءت اونچی پڑھنا. اور ام سلمہ کہتی ہے طفت، میں نے طواف کیا، وراء الناس لوگوں کے پیچھے، اس حال میں کہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ویقرأ بالطور، اور آپ سورۃ الطور پڑھ رہے تھے. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفة من اصحابہ عامدین الی سوق اکاس. انطلق گئے، چلے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفة ایک گروہ کے ساتھ، یعنی صحابہ میں سے ایک گروہ کے ساتھ آپ نکلے، من اصحابہ اپنے ساتھیوں میں سے، عامدین نیت کرتے ہوئے، ارادہ کرتے ہوئے، عمد کہتے ہیں نا ارادے کو، الی سوق اکاس، سوق اکاس کی طرف جانے کا ارادہ لے کر آپ گئے. وقد حیل بین الشیاطین، اور تحقیق حائل کر دیا گیا تھا شیطانوں کے درمیان، وبین خبر السماء، اور آسمان کی خبروں کے درمیان کچھ، یعنی آسمان پر جنوں کے اوپر شہاب ثاقب گرنا شروع ہو چکے تھے، مراد یہ کہ وحی کا نزول ہو چکا تھا. وارسلت علیہم الشہب، اور بھیجے جاتے ان پر شہاب ثاقب، کن پر؟ جنوں پر. فرجعت الشیاطین الی قومہم، تو لوٹے شیاطین اپنی قوم کی طرف، فقالو کہنے لگے ما لکم، کیا ہے تم کو؟ فقالو انہوں نے کہا حیل بیننا، حائل ہو گیا ہمارے درمیان، وبین خبر السماء، اور آسمانوں کی خبر کے درمیان، یعنی کوئی چیز حائل ہو گئی ہے. وارسلت علینا الشہب، اور ہم پہ شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں. قالو انہوں نے پوچھا ما حال بینکم وبین خبر السماء الا شیء حدث، نہیں حائل ہوا تمہارے درمیان اور آسمانوں کی خبروں کے درمیان مگر ایک چیز جو ہو چکی، یعنی جو کوئی نئی بات ہو گئی ہے. فاضربوا مشارق الارض ومغاربها، تو کیا کرو، زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں گھوم پھر کے دیکھو کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے زمین پر جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، تو جاؤ دیکھو کیا چیز حائل ہو گئی تمہارے درمیان اور آسمان کی خبروں کے درمیان. فانصرف اولئک الذین، تو پھر گئے یہ لوگ، توجہ جو گئے، نحو تہامہ، تہامہ کی طرف، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی تہامہ کی طرف جنات جو تھے وہ نکلے. اور تہامہ جو ہے یہ ایک علاقے کا نام ہے، یعنی مکہ کی ایک زمین ہے. وہو بنخلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلہ کی جگہ پر تھے، یعنی آپ بھی مکہ سے نکلے تھے اور جن بھی نکلے. عامدین الی سوق اکاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف جا رہے تھے؟ سوق اکاس کی طرف جا رہے تھے. اکاس جو ہے ایک منڈی کا نام تھا جو مکہ کے ایک طرف تھی، ایک بازار کا نام تھا. ایک ذوالمجاز، ذوالمجنہ، اکاز، یہ منڈیاں تھیں مشہور جو عربوں کے ہاں لگا کرتی تھی. وہو یصلی باصحابہ صلاۃ الفجر، جنوں کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس وقت ہوئی؟ جب آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. فلما سمع القرآن، پھر جب انہوں نے قرآن سنا، استمعوا لہ، تو غور سے سنتے رہے اس کو. فقالوا ھذا واللہ الذی حال بینکم وبین خبر السماء، یہ ہے وہ چیز اللہ کی قسم جو حائل ہو گئی تھی تمہارے درمیان اور آسمان کی خبروں کے درمیان. فہنالک حین رجعوا الی قومہم، تو اس جگہ سے جب وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف. کون لوٹے؟ جن. فقالوا، تو انہوں نے کہا یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا قرآنا عجبا، یقیناً ہم نے سنا ایک عجیب قرآن، یہدی الی الرشد، جو رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی طرف، یعنی ہدایت کی طرف. فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ سورۃ الجن کی آیات ہیں. فانزل اللہ علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی. کون سی سورت؟ سورۃ الجن. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا وانما اوحی الیہ قول الجن، اور بے شک آپ کی طرف وحی کی گئی جن کی بات، یعنی جن کی بات جو تھی آپ کو بتائی گئی کہ آپ کا کلام سن کے جنوں نے کیا کہا. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ غیب نہیں جانتے تھے کہ اس وقت ان کی نماز کو جنات آ کے سن رہے ہیں اور وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں اور پھر وہ واپس جا کے اپنی قوم کو کیا بتا رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ سارا واقعہ جو غیب سے متعلق تھا وحی کے ذریعے بتا دیا گیا. اصل میں یہ ساری حدیث کس لیے لائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں بلند آواز میں قرات کر رہے تھے، اور وہ قرات جنہوں نے سن لی اور سن کے اپنی قوم کو جا بتایا، جس سے اور لوگوں کی ہدایت کا بھی سبب پیدا ہو گیا. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس قال قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما امر وسکت فیما امر.
ابن عباس کہتے ہیں کہ قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی فی ما امرا، جس میں آپ کو حکم ہوا یعنی اونچا پڑھنے کا، وسکت، اور خاموشی اختیار کی فی ما امرا، جس میں آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ آہستہ آواز میں پڑھیں. یعنی ظہر اور عصر کو جو آپ خاموشی سے پڑھتے تھے بلند آواز کے بغیر، تو ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا. وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب کچھ بھولنے والا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہاں پر ایک بہت اہم آیت ہے، اور وہ جو یہاں کوٹ کی گئی کہ وما کان ربک نسیا، کہ تیرا رب کچھ بھولنے والا نہیں. یعنی تیرا رب چاہتا تو قرآن پاک کے اندر ہی نماز، روزہ، ہر چیز کی مکمل تفصیلات لے آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ایسا نہیں چاہا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا کہ یہ کام کروا کے دکھا دیے جائیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ میں سے اکثر لوگ یوں کرتے ہیں کہ جب میں کوئی حدیث اس طرح صرف پڑھ جاتی ہوں جس کا تعلق ایک خاص عمل سے ہوتا ہے، تو عموماً اگلے دن آپ کا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کر کے دکھائیں. مثلاً وہ جو اشتمال والی حدیث تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح چادر کو باندھا اور کندھوں پر ڈالا، تو جتنی دفعہ بھی اس کو پڑھا گیا، ایک سے زیادہ دفعہ اس کو پڑھا گیا، لیکن ساری تھیری پڑھ کے بھی بات سمجھ نہ آئی کہ اصل میں ہوا کس طرح. پھر جب وہ ایک مثال سے بات سمجھائی گئی یا کر کے دکھائی گئی تو اس سے بات فوراً سمجھ میں آ گئی. تو اسی طرح اس بات میں بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ قرآن پاک میں ہی لکھ کر ہمیں نہیں دیا، بلکہ کیا فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے تمہیں عبادت کا حکم دیا ہے، لیکن تم کیا کرو؟ عبادت کے طور طریقے معلوم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھو. وہاں تمہیں پریکٹیکلی کر کے دکھایا جائے گا. اور پھر جو کچھ آپ کرتے تھے صحابہ کرام، اس کو جب روایت بھی کرتے تھے تو اس سارے بعض اوقات ایکشن کی پوری نمائندگی کرتے تھے، کر کے دکھاتے تھے کہ آپ نے فلاں کام کس طرح کیا. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی جو قرآن میں ہے وہ تو ہم مان لیں گے، اور جو حدیث میں ہے وہ پتہ نہیں سچا ہے کہ نہیں ہے. سوال ہے، امام بخاری نے نماز شروع کرنے سے پہلے نیت باندھنے کا ذکر نہیں کیا، ایسا کیوں ہے؟ پلیز واضح کریں. اس لیے کہ اصل میں نماز اللہ اکبر تکبیر سے شروع ہوتی ہے، نیت دل کا ارادہ ہے صرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت کے کوئی الفاظ منقول نہیں ہیں، جس طرح عموماً ہم اپنی نمازوں میں کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ کے، اور منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف کے، اور پتہ نہیں اور بھی کوئی لمبی چوڑی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں. حالانکہ نماز ڈائریکٹ شروع ہو جاتی ہے، آپ فوراً دل میں سوچے کیا پڑھنے جا رہے ہیں، سنت پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے اللہ اکبر، بس دیٹس اٹ. نماز کی ابتدا جو مسنون ہے وہ یہی سے ہوتی ہے. مثلاً آپ اگر وضو کی نیت کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں وضو کی واسطے نماز ظہر کے، اور منہ میرا طرف شمال کے، اور بندگی اللہ تعالیٰ کی، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہاتھ دھونا شروع کر دیں؟ اگر ہم تمام نیتوں میں یہی طرز عمل اختیار کریں تو میرا خیال ہے سارا دن ہم صرف باتیں ہی کرتے رہ جائیں. اگلا سوال ہے، نماز کی جب نیت کریں تو حضرت ابراہیم کی دعا انی وجہت وجہی للذی کیا پڑھ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو پڑھنا ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کا اپنی طرف سے ایک اہتمام کرنا جو ہے وہ درست نہیں. نیت کا تعلق دل سے ہے. اگر آپ جاتے ہوئے مصلی کی طرف اپنے شوق سے یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو پڑھ لیں، لیکن کھڑے ہو کر اس کی پابندی کرنا یہ ایک بوجھ ہو جائے گا بلا وجہ کا. مثلاً اگر یہ نماز کا حصہ ہی ہے تو آپ اپنے بچے کو اگر نماز شروع کر رہے ہیں تو اسے کہیں اللہ اکبر سے، تو کتنی سمپل بات ہے، لیکن اگر اس سے پہلے نہیں یہ بھی ایک دعا ہے، پہلے یہ پڑھو اور پھر نماز شروع کرو، تو یہ ایک بلا وجہ کا بوجھ ہوگا. اور اس طرح کی چیزیں ایڈ کرنے سے دین بوجھل ہو جاتا ہے. جب وہ بوجھل ہو جاتا ہے تو ہم اٹھا نہیں سکتے. پھر کیا ہوتا ہے، ریئیکشن ہوتا ہے، اور سارے کا سارا وہ بھی اس میں نکل جاتا ہے جو فرض ہے اور جو ہمیں ہر صورت میں کرنا چاہیے. اس لیے ان چیزوں کو لازم نہ کریں. پھر یہ سوالات ہیں رفع یدین کے بارے میں، کافی لمبے ہیں، لیکن اس میں مختصراً میں ان کو بتا دیتی ہوں کہ مثلاً انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پڑھا کہ اس حدیث کو 50 سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا، تو پھر یہ تواتر کے درجے کی حدیث ہونی چاہیے تھی، خبر احاد کیوں ہے؟ آپ دیکھیں کہ خبر احاد اور تواتر میں تھوڑا سا فرق ہے. تواتر میں یہ ہوتا ہے کہ مثلاً اگر 50 صحابی ہیں تو ہر طبقے میں 50-50 نمبر آنا چاہیے، تب وہ حدیث تواتر کو پہنچتی ہے، اور اس کے اوپر صرف چند احادیث پوری اترتی ہیں. باقی جتنا ذخیرہ ہے ہمارے پاس وہ سب خبر احاد ہیں. خبر احاد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. پھر ایک مشہور ہے، ایک غریب ہے، اور ایک عزیز ہے. غریب جس کے ہر درجے میں ایک ہی راوی ہے. غریب انوکھا اجنبی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ ہر درجے میں صرف ایک ہے. اور عزیز کیا ہوتے ہیں کہ جس میں 2 ہوں، یعنی کم از کم 2، اور 2 ہر طبقے میں ہوں.
ہر طبقے سے مراد صحابی، تابی اور تبع تابی، حتیٰ کہ امام کے پاس حدیث پہنچ گئی جب اس نے لکھ لی، تو ہر طبقے میں 2 کی شرط ہے. اور ایسی حدیث بھی بہت کم ہے کہ جس میں ہر طبقے میں 2 ہی لازمن ہوں. بعض اوقات ایک طبقے میں صحابی مثلا 3 ہیں اور 3 سے بیچ میں 2 آ جاتے ہیں اور 2 سے پھر آگے 5-10 روایت کرنے والے ہیں، تو وہ عزیز کے درجے میں آ سکتی ہے. لیکن اگر کہیں ڈراپ ہو کے 1 رہ گیا، یعنی سارے طبقوں میں 2 تھے، کہیں 1 آ گیا تو وہ غریب ہو جائے گی. اسی طرح تیسرا درجہ اس کا مشہور کا ہے، اور مشہور میں کیا ہوتا ہے کہ 3 یا 3 سے زائد، اور ہر طبقے میں 3 یا 3 سے زائد. تو یہ جو رفع یدین کی احادیث ہے یہ مشہور میں آتی ہیں، متواتر میں اس لیے نہیں آتی کہ مثلا اگر 50 صحابہ نے روایت کی تو لازمی نہیں کہ اگلے درجے میں بھی ایک روایت کے 50 ہی راوی موجود ہوں اور اس سے اگلے درجے میں بھی 50. ایسا صرف 2-4 احادیث ہیں. ایک کتاب اس پہ لکھی گئی ہے کہ کون کون سی احادیث متواتر ہیں، اور اس میں جو ایک بہت بڑی مثال ملتی ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، یہ متواتر کے درجے کو پہنچی، جس کو 70 صحابہ نے روایت کیا. اور اس کے بعد بھی ہر درجے میں ایک کثرت رہی، اور اس کی ایک وجہ تھی کہ ہر شخص جو حدیث روایت کرتا تھا وہ اس بات کو سنتا بھی اور آگے پہنچاتا کہ دیکھو اس میں جھوٹ کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا، جس نے بھی کوئی ڈنڈی ماری وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس لیے یہ حدیث تواتر کے درجے کو پہنچ گئی. لیکن کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ تواتر ہی کو پہنچی ہوئی ہو، وہ مشہور بھی ہو سکتی ہیں، عزیز بھی ہو سکتی ہے، غریب بھی ہو سکتی ہے. اصل چیز ہے کہ وہ شرائط پوری ہوں جس صحت کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے. پھر ایک اور بات انہوں نے لکھی کہ حضرت عثمان کے زمانے میں صحابہ کرام نے اس کو چھوڑ دیا. اس کی کوئی دلیل نہیں کہ حضرت عثمان کے زمانے میں اسے چھوڑا گیا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گیا. یہ منسوخ بھی نہیں ہوا حکم. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور روایت کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ گائے کے دموں کی طرح، یعنی ان کو تم ہلاتے ہو. گھوڑے کی ایک جگہ پر آتا ہے اور ایک جگہ گائے کی. تو آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ وہ نماز میں اوپر نیچے کرتے تھے تو وہ گائے کی دم یا گھوڑے کی دم کی طرح ہلاتے تھے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو ہی سلام پھرتے تو لوگ ادھر سلام علیکم ادھر کرتے، یعنی دائیں بائیں جانے کو. اور آپ دیکھیں کہ جب گھوڑا دم ہلاتا ہے اوپر نیچے نہیں ہلاتا. لیکن جب ضد اور تعصب آ جائے اور آپ کوئی بات نہ ماننا چاہیں تو پھر اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ میں جتنے بھی ائمہ ہیں، امام احمد بن حنبل ہوں یا امام مالک ہوں، انہوں نے امام مالک کی بات کی، حالانکہ موطا میں رفع یدین کی حدیث موجود ہے، امام مالک اس کے قائل ہیں. پھر اسی طرح امام شافعی ہوں، یہ تمام ائمہ اس کے قائل ہیں. صرف اگر نہیں قائل تو امام ابو حنیفہ کا ایک قول ہے، اور جس کی بنیاد شاید عبداللہ بن مسعود کی اس بات پر ہے، اور اس کے بارے میں پیچھے پہلے بات کر چکی ہوں آپ سے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں خصوصاً جو ماحول ہے انڈیا پاکستان کا، اس میں جب کسی سے محبت ہوتی ہے یا دوستی ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم حد کو بڑھ جاتے ہیں. جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف زبانی کلامی کی بجائے ہم چریاں اٹھا لیتے ہیں، یعنی آخر تک پہنچ جاتے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ غلوب کیا گیا ہے. سچی بات ہے کہ میں خود بھی بڑے عرصے تک متردد رہی، بڑی مشکل یہ سنت اپنے اندر لائی، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے تھا ایسے. لیکن یہ ہے کہ انسان کے دل کی کیفیات جو ہوتی ہیں وہ آہستہ 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 ہی وہ محبت راسخ ہوتی. ایک ہوتا ہے نا یک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جانا، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ صرف طبعی محبت نہیں ہے، وہ اصول کی محبت ہے. اور جب آپ کسی کے ساتھ اصول کی محبت کرتے ہیں تو وہ ٹائم لیتی ہے. اس میں آپ حضرت عمر کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر چیز قربان کر سکتا ہوں، جان نہیں دے سکتا. حالانکہ ہم کہ اچھا حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں، ہاں انہوں نے سچ بولا، اپنی کیفیت بتائی. تو یہ دل کی کیفیات اور یہ جھجک اور اس طرح کی چیزیں موجود رہتی ہیں، حتیٰ کہ اللہ کرم کرے، اللہ دلوں کو بدلنے والا ہے کہ وہ بدلے تو بدلتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا، اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تو ہدایت دے کے پھر نہ پھیر دینا، تو ہمیں ان وسوسوں سے بچانا اور اس پر قائم رکھنا. تو یہ چیز بھی انہی میں سے ہے کہ جس میں ہمارے ہاں بہت زیادہ سختی کی گئی اور بہت زیادہ اس پر لے دے ہوئی، اور جس کے نتیجے میں ایک اچھی بھری سنت کو بالکل دیس نکالا کر دیا گیا، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات مسجدیں تک الگ کر دی گئی کہ یہ وہابی ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ جب ایک بات پتہ چل جائے اور صحیح سند سے ثابت ہو جائے اور اکثریت ہو اس پر، تو پھر اس میں صرف یہ دیکھنا کہ میرے والدین نہیں کرتے تو سچی بات ہے میرے بھی والدین نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ میں نے والدین سے کبھی جھگڑا بھی نہیں کیا اور ان کی اپنی جگہ احترام ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدین سے بھی بڑھ کے عزیز ہیں، اس لیے ان کی بات اپنی جگہ ہے. اور والدین کے ساتھ میرا یہ بھی دل نہیں چاہتا کہ میں کوئی بحث تمہیز کر کے ان کو نکیر کروں. ان کی اگر ایک سوچ تھی تو کہتے ہیں نا کہ بڑوں کی خطائیں پکڑنا بھی ایک خطا ہوتی ہے. تو اسلام ہمیں یہ ادب ضرور سکھاتا ہے
کہ ہم بڑوں کے ساتھ جب بات کریں تو تنقید یا ایسا انداز نہ ہو یا جھگڑنے کا انداز نہ ہو، ایک عزت اور احترام کے ساتھ. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کسی بات سے والدین کے دل کو تکلیف ہوگی اور ان کو ناپسند ہوگا تو ذرا احتیاط برتیں، مناسب موقع کی تلاش کریں. مجھے جب سمجھ آئی تو اس وقت میں والدین کا گھر چھوڑ چکی تھی، اس لیے شاید موقع نہیں وہ اتنا پایا کہ میں تسلی سے بات کروں، لیکن ہمیشہ دل میں ایک تکلیف ضرور رہی کہ کاش وہ بھی ایسا ہی کرتے. ایک اور بات یہ کہتی چلوں کہ اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو نماز ہو جاتی. یہ نماز کے فرائض میں نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. نماز ہو جاتی ہے. یعنی مثلا فرائض میں کیا کچھ شامل ہے؟ قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، تشہد میں بیٹھنا فرض ہے، لیکن رفع یدین فرض نہیں ہے، سنت ضرور ہے. اب ایک شخص اگر کرتا ہے تو وہ ایک سنت کو فالو کر رہا ہے، اس کا ثواب پائے گا. اور اگر کوئی نہیں کرتا تو نماز تو فرض ادا ہو جائے گی لیکن سنت کا ثواب رہ جائے گا. اب جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ نماز سنت ثابتہ سے آگے بڑھی. صحابہ نے حضور کو پڑھتے ہوئے دیکھا، صحابہ کو تابعین نے، لہذا رفع یدین کا مسئلہ حدیث سے ملتا ہے، سنت سے ثابت نہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر آپ کو یہ سنت دیکھنی ہو تو کسی دن حرم تشریف لے جائیں، پتہ چل جائے گا کہ سنت ثابتہ کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب ہم کسی بات کو ماننا نہیں چاہتے، کسی چیز پر عمل نہیں کرنا چاہتے تو اس کو مختلف تعویلوں سے ٹالنا چاہتے ہیں. تو آپ ٹال لیں، اس ٹالنے کی آپ کو جزا مل جائے گی جو ملنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اگر ایک بات صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے تو اس کو قبول نہ کرنا سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرنا چاہتے ہیں. باب 476. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے. جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی میں نے کرنا شروع کیا. مجھے ایک خاتون نے ایسا کرنے سے بہت سختی سے منع کیا. میرے باز نہ آنے پر انہوں نے مجھے کافی برا بھلا کہا کہ تم جیسے لوگ ہی فرقے بناتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حضور کی سنت سے رفع یدین ثابت نہیں ہوتا اور ہمیں وہی نماز پڑھنی چاہیے جو سب پڑھتے ہیں، وہی حضور کا طریقہ ہے. ان خاتون نے بتایا کہ خانہ کعبہ میں امام اور مقتدی، مسجد نبوی میں بھی امام اور مقتدی رفع یدین نہیں کرتے. کیا خیال ہے، کیا کہتے ہیں وہ لوگ جو وہاں سے ہو کر آئے ہیں؟ سوائے میرا خیال ہے پاکستانیوں کے تقریباً سب کرتے ہیں، کیونکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بھی یہ کرنا چاہیے اور باقی تمام جمہور کے نزدیک بھی. اگر ایک مذہب میں ایک چیز اس طرح کی آ گئی ہے تو اگر آپ کو اس کے اوپر تسلی ہے کہ آپ سنت کو فالو کر رہے ہیں تو آپ نہ کریں. لیکن اگر سنت ثابتہ سے یہ بات ثابت ہے اور اکثریت علماء کی اس بات کی قائل ہے تو میرے خیال میں اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو اس موقع پہ یہی سوچ لیا جائے کہ جس طرح وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو شخص کسی ایک ایسی سنت کو تھامے گا جب میری امت میں فساد پھیل جائے گا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کے برابر اجر ہے. یہ ایک روایت ہے. اب ایک چیز یہ ہے کہ آپ فساد پیدا کر دیں، فساد پیدا کرنے سے بچیں. اگر کوئی بھی آپ سے اس معاملے میں جھگڑے تو آپ اسے کہیں کہ میرا اس پر اطمینان ہے، اگر آپ کا نہیں ہے تو میں آپ کو کچھ نہیں کہتی. یعنی جس طرح میں آپ پہ اعتراض نہیں کر رہی اس طرح آپ کو بھی مجھ پہ اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. لیکن آپ سمجھے کہ بہت ایسا یعنی مشکل ہو رہی ہے، ایک بڑے کاز کو نقصان پہنچ رہی ہے، لوگوں کے اندر اتحاد میں خلل آ رہا ہے، تو اس صورت میں آپ اس کو گریجولی آگے لے کے بڑھیں بجائے اس کے کہ جو مین ایشوز ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہم لوگوں کے اندر اختلافات کو ہوا دیں. اب اس میں یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک سنت کو ہم صرف مسلسل اس لیے ترک کر دیں کہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ کیا ہم کسی سنت کو کبھی کرنے کے قابل نہیں ہوں گے جس کا اتنی کثرت کے ساتھ ذکر ملتا ہو. میں ایک بات ویسے سوچا کرتی ہوں اور مسلسل سوچتی ہوں کہ ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ امت میں اتحاد ہونا چاہیے، کہتے ہیں نا یہ بات، لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ وہ قبائل میں اتحاد کس نے پیدا کیا تھا؟ وہ حالی کا شعر ہے نا، قبائل کو شیر و شکر کر دینے والا یہ کرنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں وہ شعر کہے تھے. کس نے کیے تھے؟ قبائل کو ایک جگہ پہ جمع کس نے کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن پاک میں ہمیں کیا کہا گیا؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لوگوں کو جمع کریں گے تو ہی امت میں اتحاد آ سکتا ہے حقیقی معنوں میں. اور اگر ہم اس ڈر سے کسی سنت کو چھوڑ دیں کہ اس سے اختلاف پیدا ہو جائے گا اور فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے احتیاط تو ضروری ہے، لیکن یہ کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے کسی بھی سنت کو ترک کر دینے کی. کیوں؟ اس لیے کہ تنازع کی صورت میں ہمیں یہ کہا گیا کہ رسول اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ. کیا اگر ہم اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی بھی شخصیت کا دامن پکڑتے ہیں، مثلا میں کہتی ہوں کہ جی نہیں میں تو امام شافعی کی بات مانوں گی، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ امام شافعی کی تو ہم امام ابو حنیفہ کے، اور تیسرا کہے گا ہم فلاں امام کے، اور چوتھا کہے گا ہمارا امام وہ ہے. تو اس سے اتفاق پیدا ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا. اتفاق صرف اس صورت میں پیدا ہو سکتا ہے جب ہم سب وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تنازع کی شکل میں، اختلاف کی شکل میں
لوگوں کو جمع کرنے کا ایک ہی پلیٹ فارم ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول. وہاں آ کے سب کو سرنڈر کر دینا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، آپ کو پتا کس کس کو کہاں اٹھایا جائے گا؟ جو جس سے محبت کرتا ہوگا اس کے ساتھ اٹھے گا. اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں تو انشاءاللہ آپ ان کے ساتھ ہوں گی. لیکن اگر آپ ان کے مقابلے میں کسی اور کی رائے کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں اور ان سے محبت کرتی ہیں، تو اگر آپ کو یہی پسند ہے تو آپ ان کے ساتھ اٹھ جائیں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن کم از کم اپنے بارے میں تو یہ کہہ سکتی ہوں کہ سب کچھ بھی چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوٹے. اس لیے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے بھی محبت کرتے تو میرا اتباع کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تو کسی بھی سنت کو جو واقعی کسی صحیح طریقے سے ثابت ہو، اس کو اس طرح کی تعویلیں اور دلیلیں دے کر ٹال مٹول کرنا اور اسے پشت پیچھے پھینک دینا اور کہنا کہ یہ اختلاف کا سبب ہے، اختلاف کا سبب نہیں ہے. اختلاف ختم ہی جب ہوگا. اگر ہم دیکھیں کہ بظاہر ہم اتحاد پیدا کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ فرقے بھی بنائیں اور آپ جو چاہیں بنائیں، جتنے حصوں میں چاہیں بانٹیں، اور صحیح بات صرف اس لیے نہ کریں اور خاموش رہیں اور خاموشی رہتے چلے جائیں کہ اگر بات کی تو سب ناراض ہو جائیں گے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کبھی یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اندھیرا ہے تو سب خوش ہیں، کسی کو کسی کا عیب نظر نہیں آتا. کہ سورج سے اس لیے ڈرے کہ سورج نکلا تو سب گندگی نظر آ جائے گی اور سب کے دامن کھل جائیں گے کہ کس کے اوپر کیا ہے. تو کیوں ڈرتے ہیں سورج نکلے؟ وہ روشنی آنے دیں، وہ روشنی آئے گی تو ہر ایک اپنے آپ کو صاف کر لے گا. لیکن اگر اس ڈر سے ہم کہیں کہ یا اللہ سورج ہی نہ نکلے کہ ہمارے عیب نہ کھل جائیں، تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہوگی. آپ دیکھیں کہ سورج کون ہے یہاں، کس کو سورج کہا گیا قرآن پاک میں؟ سراجن منیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ان کو ابھار دیں، ان کو سامنے لے آئیں. وہ تو خود بھی بلند ہیں، لیکن ہم سے بھی پوچھا جائے گا ہم نے کیا کیا ان کے لیے، کتنی ان کی سیرت پڑھی اور کتنا ان کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا اور کتنا واقعی سب سے کٹ کے ان کے ہو رہے. تو جتنی جتنی وہ چیز بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی ہم سب آپس میں بھی ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. وہی ہستی ہیں صرف جوڑنے والی، ان کے علاوہ کسی پر بھی سب کا اتفاق ہو ہی نہیں سکتا، کسی پر نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ذات کی بات آتی ہے تو ہم سب کا حکم کیا ہے؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جو کہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. فَلَا پس نہیں، وَرَبِّكَ قسم تیرے رب کی، لا یؤمنون وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک یہاں تک کہ وہ آپ کو منصف نہ بنا لے، فیما شجر بینہم اس معاملے میں جو ان کے درمیان اختلاف ہو. تو جب تک آپ کی ذات ہماری منصف نہیں اور آپ کے آگے ویسلموا تسلیما نہیں تو معاملہ نہیں حل ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیں اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں اور ان کو کوسنا شروع کر دیں اور سب کو لک ڈاؤن کرنا شروع کر دیں کہ تم سب گمراہ لوگ ہو. اور نہیں، صرف یہ کہتے رہنا کہ اندھیرا ہے اندھیرا ہے. تو اندھیرے کو دور کرنے کے لیے روشنی کا انتظام کریں، نہ کہ صرف تنقید کر کے چلتے بنے. کہتے ہیں کہ اس قدر لوگوں میں اختلاف کیوں پیدا ہو گیا؟ اصل بات یہ کہ ہمارے ہاں، میں نے آپ کو بارہا یہ کہا ہے کہ بر صغیر میں جذباتیت بہت ہے، شدت بہت ہے. مثلاً ہمارے ہاں جس قسم کی آپ کو مذہب کے نام پہ فرقہ واریت مل رہی، گلے کاٹے جا رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں سعودی عرب ہو یا مصر ہو یا کویت ہو یا لیبیا ہو یا کوئی بھی عرب ملک ہو یا ملیشیا ہو، انڈونیشیا ہو، برونائی ہو، ان میں سے آپ دیکھیں کہ کہیں بھی آپ کو یہ صورتحال ملے گی کہ ایک فریق دوسرے فریق کی مسجد پہ حملہ کر رہا ہے؟ کسی ملک میں نہیں. وہ آپس میں اور وجوہات پہ ضرور لڑ رہے ہوں گے اور ان کے درمیان بھی اختلافات ہوں گے، لیکن الامان والحفیظ کے جو اختلافات پاکستان میں مذہب کے نام پہ ہو رہے ہیں، یہ پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. ہمارے ہاں نہ صرف یہ کہ زبانی اختلاف، بلکہ زبانی سے بڑھ کر ہاتھا پائی اور ہاتھا پائی سے بڑھ کر گلے کاٹنا اور اس سے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کی مسجدوں کو جلانا اور مذہب کے نام پہ یہ جو کشتی لڑی جا رہی ہے، نہ تو قرآن اور سنت سے اس کا کہیں ثبوت ہے اور نہ ہی امت میں اس کا کوئی ایسا ثبوت ہے جس میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں. اور یہ سری جذباتیت کی علامت ہے. اس لیے آپ سب سے میں یہی کہوں گی کہ خدا کے لیے اگر آپ دین پڑھنے کے لیے آ ہی گئے ہیں تو معاشرے میں ایک ٹھنڈی ہوا چلائیں، لوگوں سے محبت کریں اور ان کا خیال رکھیں اور ان کے عزت اور احترام کریں اور ان کے جذبات کا بھی احترام. آپ دیکھیں ہمیں تو غیر مسلم لوگوں کے جو مذہبی رجحانات ہیں ان کا بھی احترام کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ ہمیں تو ان کی بھی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ ان کو پریچ کریں، ان کو حق بتائیں، لیکن آپ کو ان کا مذاق اڑانے کی یا ان کو برا بھلا کہنے کی یا ان کے خلاف فتوے برسر عام کرنے کی یا ان کے گلے کاٹنے کی آپ کو اس کی بھی اجازت نہیں، سوائے اس کے کہ میدان جنگ ہو اور جب وہ ہتھیار اٹھا کے آ جائیں تو آپ بھی جواب میں لڑیں. تو کہاں یہ کہ ایک مسلمان کا خون بہانا اور فتنہ و فساد برپا کرنا،
اس کی تو کہیں بھی گنجائش نہیں. لیکن چونکہ آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بغیر پڑھے بغیر علم کے لوگ جب بہت شدت اختیار کر لیتے ہیں اور واضح دلائل کو جھٹلانے پہ تل جاتے ہیں تو پھر اس کا جواب جو ہے وہ خاموشی ہے، درگزر کرنا ہے، معاف کر دینا ہے، محبت سے پیش آنا ہے. اور اگر وہ نہیں مانتے تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے کہ جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں یعنی بغیر علم کے آپ سے بحث کرنے کو آ گئے ہیں، قالوا سلاما، تو آپ بحث میں مبتلا نہ ہو، آپ کہیں آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیتا. ہم نے نماز کے بارے میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رفع الیدین کا تھا. ایسی حدیثیں ابھی تک نہیں آئیں جن سے پتہ چلے کہ آپ نے رفع الیدین کے بغیر بھی نماز پڑھی. وہ کس باب میں آئیں گی؟ میرا خیال ہے نہیں آئیں گی. پلیز یہ کر کے دکھا دیں کہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، مونڈوں تک، یعنی یہ جو ہاتھ اور مونڈے ہیں یہ ساتھ آ جائیں. کیا نماز پڑھتے وقت یعنی نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کانوں کو لگا کر نیت کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ کانوں کو لگانا شرط نہیں، بس مونڈوں تک لے جانا جو ہے وہ کافی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیام میں دائیں ہاتھ بائیں پر رکھنا، تو کیا بازو کا کچھ حصہ بھی جائے؟ اس میں ذراع کا لفظ آتا ہے نا. ہاتھ کی تعریف بھی کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے نا وہ وضو کے فرائض جہاں آپ نے پڑھے کہ کہاں تک کیا کرو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو. تو ہاتھ کی تعریف کیا ہے؟ یعنی یہ حصہ پھر وہ ہاتھ میں ہی عربی میں شامل ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کندھے سے کندھا نہیں ملا سکتے. وہ اس لیے نہیں ملا سکتے کہ ہم ہاتھ یوں رکھتے ہیں اور اپنی کونیاں دوسروں کو مارتے ہیں. تو کندھا کیسے ملے؟ کندھا تو یہاں رہ گیا اور ہم نے ہاتھ یوں رکھے ہوئے ہیں کہ دوسرا تکلیف میں ہو. تو جب ہم ان کو سنت کے مطابق آگے کریں گے تو ہم خود ہی سمٹ جائیں گے. جب ہم سمٹیں گے تو نتیجے میں صف جو ہے وہ خود بخود آٹومیٹکلی قریب آ جائے گی. نیچے اور سامنے دیکھنے کے علاوہ ادھر ادھر دیکھنا نماز کی چوری میں آتا ہے. نماز کی چوری میں اور کیا کیا آتا ہے؟ کوئی بھی ایسی حرکت جس سے نماز کے کسی رکن میں، تلاوت میں، تسبیحات میں کمی آ جائے تو وہ سب کمی چوری کہلاتی. مثلا تسبیحات جسے 3 پڑھنا ہے تو 3 کی بجائے 2 یا 1 پڑھ کے انسان اٹھ جائے. یا اسی طرح یہ ہے کہ ایک سورت پڑھ رہا ہے اور آدھی ادھر سے چھوڑ دے آدھی ادھر سے، تو یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز جو نماز کے فرائض یا سنن میں سے ہم چھوڑ دیں، اس میں کٹ ڈاؤن کر دیں، تو وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے چوری میں. چوری کیا چیز ہے؟ کہ کسی کے حق میں سے کوئی چیز لے لینا. تو نماز کے حق میں سے کوئی چیز اس کو نہ دینا چوری ہے اس کی. حدیث میں حضرت سعد کہتے ہیں کہ ظہر کی فرض رکعتوں میں پہلی 2 رکعتوں کو لمبا اور آخری 2 رکعتوں کو مختصر کرتے ہیں. تو کیا آخری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا چاہیے؟ جی ہاں، ان میں صرف سورۃ فاتحہ بھی کافی ہے. لیکن اگر کسی نے پڑھ لی ہے کوئی صورتیں چھوٹی تو اس میں حرج نہیں ہے. فرض میں تو صرف سورۃ فاتحہ ہی ہوتی ہے، لیکن سنتوں میں 4 رکعتوں میں کچھ نہ کچھ سورت ہوتی، تو پہلی 2 دوسری کے مقابلے میں طویل ہوتی ہیں. اگلا ہے نماز با جماعت میں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی رکعت نہیں. جو رکوع میں شامل ہے اس کی بھی نہیں. اگر مقتدی سورۃ فاتحہ کے بعد والی سورت میں شامل ہوا تو وہ اس رکعت کو دہرائے. اگر امام قرآن پڑھ رہا ہے، مثلا تراویح میں آپ کا وضو نہیں رہا، وضو کر کے آتے اور اتنے میں امام جو ہے وہ قرآن پڑھنا شروع ہو گیا اور آپ کی سورۃ فاتحہ رہ گئی، تو آپ کھڑے ہو کر جلدی سے پڑھ لیں. 1 منٹ تو لگے گا اس کے پڑھنے میں، اس رکعت دہرانے کی ضرورت نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. اگر مقتدی رکعت کے درمیان میں شامل ہوتا ہے جبکہ سورۃ فاتحہ کا کچھ حصہ پڑھا جا چکا ہے، ایسی صورت میں کیا وہ رکعت دہرانی ہوگی؟ اصل میں یہ جو ہے نا رکعت کی بات، رکعت سے بعض لوگوں نے مراد رکوع لیا ہے. یہ حدیث جو پہلے آپ بارہا پڑھ چکے کہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، کہ جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے گویا نماز پا لی. یہ جو رکعت کا لفظ ہے اس پر اختلاف ہوا جس سے 2 چیزیں سامنے آئیں. بعض لوگوں نے رکعت سے مراد رکوع لیا ہے کہ جس نے نماز میں رکوع پا لیا گویا اس کی نماز ہو گئی، اس کو 1 رکعت ایکسٹرا پڑھنے کی ضرورت نہیں. اور دوسروں نے کیا لیا کہ رکعت سے مراد پوری رکعت ہے جس میں قیام بھی شامل ہے. اب جو اس رائے پر عمل کرتے ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ اگر رکوع میں بھی آپ چلے جائیں، شامل ہو جائیں تو آپ کی نماز ہو گئی. لیکن دوسری رائے جو ہے وہ راجح ہے، یعنی زیادہ افضل ہے. اور وہ کیا ہے کہ رکعت سے مراد قیام بھی ساتھ شامل ہے اور سورۃ فاتحہ بھی ہے، اور یہی درست بات معلوم ہوتی ہے. امام جو کچھ نماز میں پڑھتا ہے وہ مقتدی کو بھی پڑھنا چاہیے. لیکن امام کوئی ایسی سورت پڑھتا ہے جو مقتدی کو نہیں آتی تو وہ کس طرح پڑھے گا؟ جب امام اونچی آواز سے پڑھتا ہے تو اس وقت آپ سنیں، اور جب وہ خاموشی سے پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ بھی خاموشی سے پڑھیں. اور اس میں جیسے اللہ اکبر کہتا ہے تو دل میں آپ بھی اللہ اکبر کہہ لیں. جب وہ سلام پھیرتا ہے تو آپ بھی دل میں سلام پھیر لیں. یعنی اونچی آواز میں آپ ساتھ ساتھ نہیں کچھ پڑھ سکتے. مقتدی اگر اونچا سنتا تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ یعنی اگر قرات واضح نہ سن پائے، ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بہرے لوگوں کی نماز ہی نہیں ہوتی یا وہ ہو نہیں سکتی، ہو جائے گی. اگلا سوال ہے باجماعت نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد جس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے وہ سادے طریقے سے پڑھیں یا تلاوت کے طریقے پر؟ باجماعت نماز میں اگر امام پڑھ رہا ہے اور اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے تو اس کو تلاوت ہی کے ساتھ پڑھنا ہوگا.
خود بھی جب پڑھیں تو تیز زیادہ نہ پڑھیں، کیونکہ زیادہ تیز پڑھنے سے بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.